خوش آمدید۔ آج ہم ایک ایسی عظیم روحانی شخصیت کے سفر کو جاننے کی کوشش کریں گے جن کی تعلیمات نے صدیوں سے لاکھوں لوگوں کے دلوں کو روشن کیا ہے۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کی، جن کی حکمت آج بھی ہمارے لیے ایک مشعل راہ ہے۔ تو سب سے پہلے یہ سمجھتے ہیں کہ اسلامی تاریخ میں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کا مقام اتنا بلند اور محترم کیوں ہے؟ وہ صرف ایک عالم یا بزرگ ہی نہیں، بلکہ روحانیت کے ایک ایسے روشن مینار ہیں جن کی روشنی آج تک دنیا بھر میں پھیلی ہوئی ہے۔ تو آخر کون تھے یہ عظیم روحانی پیشوا؟ آئیے جانتے ہیں۔ لوگ انہیں محبت سے غوث اعظم پکارتے ہیں، یعنی سب سے بڑا مددگار۔ وہ سلسلہ قادریہ کے بانی تھے، جو تصوف کا ایک بہت بڑا روحانی مکتب فکر ہے، اور ان کا علم صرف کتابوں تک محدود نہیں تھا، بلکہ ان کی پوری زندگی انسانیت کی بے لوث خدمت سے بھری پڑی تھی۔ دیکھیں، کسی بھی بڑی شخصیت کی جڑیں اس کی ابتدائی زندگی اور تربیت میں ہوتی ہیں۔ تو چلیں دیکھتے ہیں کہ ان کی پرورش نے ان کے روحانی سفر کی بنیاد کیسے رکھی۔ جب ہم ان کی زندگی پر نظر ڈالتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ان کا تعلق ایک ایسے گھرانے سے تھا جہاں علم اور تقوی کا چراغ روشن تھا۔ یعنی بچپن سے ہی انہیں ایک ایسا ماحول ملا جس نے انہیں سچائی اور روحانیت کی راہ پر ڈال دیا، اور یہی چیز آگے چل کر ان کی تعلیمات کی مضبوط بنیاد بنی۔ اچھا، ان کی زندگی تو خود ایک مثال ہے، لیکن جو چیز انہیں لازوال بناتی ہے نا، وہ ہے ان کی سنہری تعلیمات۔ تو آئیے ذرا ان کے پیغام کے دل میں اتر کر دیکھتے ہیں کہ انہوں نے دنیا کو کیا سکھایا۔ دیکھیں، ان کے پورے روحانی پیغام کا جو مرکز ہے نا، وہ ہے اپنی ذات کو پاک کرنا، اپنے اندر کو سنوارنا، تاکہ خالق سے ایک سچا اور گہرا رشتہ بن سکے۔ اور ان کی تعلیمات کی بنیاد آپ کہہ سکتے ہیں کہ 4 ستونوں پر ہے: اخلاص، عاجزی، اللہ کا ذکر اور اپنے باطن کی اصلاح۔ تو سب سے پہلا اور سب سے اہم اصول وہ تھا اخلاص۔ اخلاص کا مطلب کیا ہے؟ سیدھا سا مطلب ہے کہ جو بھی کام کریں وہ صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے ہو، اس میں لوگوں کی تعریف یا کسی دنیاوی فائدے کی نیت شامل نہ ہو۔ پھر اخلاص کے ساتھ ساتھ دوسری اہم چیز جس پر انہوں نے بہت زور دیا وہ تھی عاجزی۔ انہوں نے عاجزی کو روحانی ترقی کی سیڑھی کہا۔ ان کے نزدیک اصل طاقت یہ نہیں کہ ہم خود کو کتنا بڑا سمجھتے ہیں، بلکہ یہ ہے کہ ہم اپنی خامیوں کو پہچانیں اور خالق کی عظمت کے سامنے جھک جائیں۔ اور یہ بات بہت دلچسپ ہے کہ ان کی تعلیمات صرف کتابی باتیں نہیں، بلکہ یہ تو ہماری روزمرہ زندگی کے لیے ایک مکمل گائیڈ ہے۔ صبر ہو، ایمان کی پختگی ہو یا اللہ سے لگاؤ، یہ ایسی قدریں ہیں جنہیں ہر کوئی اپنی زندگی میں اپنا سکتا ہے۔ اور یہاں ایک بہت اہم سوال پیدا ہوتا ہے کہ آج کی اس بھاگتی دوڑتی زندگی میں، جہاں ہر طرف ٹینشن ہے، بے چینی ہے، کیا یہ صدیوں پرانی تعلیمات آج بھی ہمارے لیے کارآمد ہو سکتی ہیں؟ اچھا، اتنی گہری اور وسیع حکمت تک رسائی حاصل کرنا، وہ بھی ایک مستند ذریعے سے، یہ ہمیشہ سے تھوڑا مشکل رہا ہے۔ لیکن آج کے ڈیجیٹل دور میں ٹیکنالوجی نے یہ مشکل آسان کر دی ہے۔ جی ہاں، اب یہ سارا علم ایک موبائل ایپ غوث پاک کے حالات کی شکل میں ہماری انگلیوں پر موجود ہے، جو ان کی زندگی اور تعلیمات کو ایک جگہ جمع کرتی ہے۔ اور یہ ایپ اس بات کی ایک بہترین مثال ہے کہ ٹیکنالوجی کیسے روحانی علم کے سفر میں ہماری مدد کر سکتی ہے۔ سوچیں، کوئی خاص واقعہ ڈھونڈنا ہے، سرچ کر لیں، پڑھتے پڑھتے چھوڑنا پڑا، کوئی بات نہیں، ایپ یاد رکھے گی، اور پڑھنے کو آرام دہ بنانے کے لیے زوم ان، زوم آؤٹ، سب کچھ موجود ہے۔ تو دراصل یہ ٹیکنالوجی کیا کر رہی ہے؟ یہ صدیوں پرانے علم اور آج کے انسان کے بیچ ایک پل کا کام کر رہی ہے۔ وہ حکمت جو کبھی صرف کتابوں میں ملتی تھی، آج اردو اور ہندی میں ہر کسی کے موبائل میں موجود ہے۔ تو اب ہم اپنے سفر کے اختتام پر ہیں۔ آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کی میراث اور ان کا پیغام آج بھی ہمارے لیے اتنی اہمیت کیوں رکھتا ہے۔ ان کا پیغام جو باطن کی اصلاح، مخلوق سے ہمدردی اور خالق سے محبت پر مبنی ہے، وہ آج بھی لاکھوں کروڑوں دلوں کو منور کر رہا ہے۔ یہ صرف روحانی سکون کی باتیں نہیں ہیں، بلکہ یہ ایک بہتر، پرسکون اور بامقصد زندگی گزارنے کا ایک عملی راستہ بھی دکھاتی ہیں۔ تو آخر میں ایک سوال کے ساتھ اس بات کو ختم کرتے ہیں۔ ان تمام عظیم تعلیمات کو سننے کے بعد ذرا سوچئے گا کہ ان میں سے وہ کون سی ایک روحانی قدر ہے، چاہے وہ اخلاص ہو، عاجزی ہو یا خدمت خلق، جسے اپنا کر ہماری زندگی میں ایک حقیقی اور مثبت تبدیلی آ سکتی ہے۔ اس پر غور ضرور کیجیے گا۔